رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھراؤ ہوا، ہمارے نبی پہ لہو لہان ہوئے، اور بہت یہ جس پہ جتنا غم کیا جائے اتنا کم ہے. لیکن میں نے آپ کو ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا تھا لاسٹ کلاس میں کہ سیرہ میں آپ ایک بار بھی رسول اللہ کو یہ انسیڈنٹ مینشن کرتے خود نہیں دیکھیں گے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایمپتھی لیتے تھے، لوگوں سے نہیں. سمپتھی لینی ہے تو اللہ سے لیں. ایک بار یہ دعا کر لی، اللہ کو رو کے دکھا دیا، سمپتھی لے لی، اس کے بعد کبھی مینشن نہیں کیا. صرف تب مینشن کیا جب حضرت عائشہ نے خود پوچھا کہ آپ پہ سب سے ہیوی انسیڈنٹ کون سا تھا؟ کیا احد کا تھا؟ جو احد کی شکست تو نہیں کہیں گے، احد میں جو بھی حادثات ہوئے اس کے بعد. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں پھر مینشن کیا کہ عائشہ تمہارے لوگوں نے مجھے بہت دکھ دیا تھا، یعنی طائف کے لوگوں نے. لیکن تب بھی کوئی ایسا سینٹینس نہیں کہا جس سے سمپتھی لینا جو ہے وہ واضح ہو رہا ہو. اس میں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں مسلمان سٹرونگ ہوتا ہے، سمپتھی اللہ سے لینی ہے ہمیں. ہوتا کیا ہے، لوگوں سے آپ بہت سمپتھی لیں گے نا، ایک ٹائم آئے گا لوگ آپ کے بارے میں مائنڈ میں رکھ لیں گے یار یہ تو ویک سا ہے، اہم ہی ہے، ٹھیک ہے نا. آلدو اچھے لوگوں سے شیئر کرنا کوئی حرج نہیں، سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ نے ٹرولی سٹرونگ بننا ہے اللہ کے آگے روئیں. تو خیر یہ جو دعا ہے اس پہ غور کریں. او اللہ، to you I complain of my weakness of strength and my helplessness and loneliness before men. اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ اتنا اللہ کے ساتھ ایفیلیشن، اتنا کلوز ریلیشن، اتنا بھروسہ، اتنا کانفیڈنس کہ اللہ کو اپنا دل کھول کے دے دیا. شکایت دو طرح کی ہوتی ہے، اس دعا سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے حضرت یعقوب نے سورہ یوسف میں آتا ہے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، بے شک میں اپنی شکایت، اپنا شکوہ کس سے کرتا ہوں؟ اللہ سے. شکایت یہ جو پہلی والی ہے نا یہ تو جائز ہے. یہ کون سی والی شکایت ہے؟ اور یہ ایسنس آف توحید ہے ایکچولی، ٹھیک ہے، کہ آپ کمپلین کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں بے بس ہو چکا ہوں اور آپ کی مرسی، آپ کی ہیلپ کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. اور اس میں پتہ ہے کون سا والا ایلیمنٹ ہے؟ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دعا جب میں آپ کو سناؤں گا اس کا کرکس یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں رو رہے تھے کہ ان پہ بہت زیادہ وہ ہوا تھا ظلم. اصل میں وہ اس بات پہ رو رہے تھے، زیادہ پریشان تھے کہ اے اللہ کہیں آپ تو نہیں ناراض، کہیں یہ پنشمنٹ تو نہیں ہے کہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا. یہ اصل میں اس کا جو ہے نا ماخذ ہے. یعنی آپ سوچیں کس لیول پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن اور اللہ سے تعلق تھا کہ اللہ یہ ہوا ہے میرے ساتھ تو مجھے سمجھ نہیں لگ رہی، کہیں آپ کی ناراضگی تو نہیں ہے، کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی. اس طرح کی بات کرنا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کے سامنے دل کھول دینا، یہ تو ایسنس آف توحید ہے. اور اس طرح کی شکایت جو ہے وہ جائز ہے. اس کو شکایت کہہ لیں یا کہہ لیں کہ اپنا دل کھول کے بیان کرنا، ٹھیک ہے نا. دوسری شکایت جو ہے وہ ہے اللہ کی قدر اور اللہ کی ڈکری کو ریجیکٹ کر دینا، ایکسیپٹ نہ کرنا. اور زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ کوئی خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز آ جائے جو انہوں نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی ہوئی تھی، تو وہ بجائے کہ اللہ کے آگے رونے کے یا اللہ سے مدد طلب کرنے کے، وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں ان دا فرسٹ پلیس. اور وہ کہتے کہتے پھر اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو اللہ معاف کرے ابلیس نے اللہ کو کہا تھا کہ اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. یہ ابلیس کے الفاظ ہیں قرآن میں کہ بے شک سنس یو ہیو لیڈ می اسٹرے، اس لیے اب میں ان ہیومن بینگز کو نہیں چھوڑوں گا. اس نے بلیم کس کو کیا؟ اللہ کو. تو خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس شکوے کا شکار نہ ہو جائیں کہ ہم اللہ کو بلیم کرنے لگیں، نعوذ باللہ، کہ یہ اللہ کی وجہ، اللہ نے کیوں میرے ساتھ ایسے کیا. ٹھیک ہے نا، انسان ہے، نکل بھی سکتے ہیں ایسے الفاظ، لیکن یہ کہ توبہ کر لی جائے، فوراً سے ریٹرن ہو جائیں، فوراً سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں پازیٹیو ہو جائیں. تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات یہ شکووں کے بارے میں، دو طرح کے شکوے میں نے آپ کو بتائے. ان میں سے ایک ناجائز ہے کہ تقدیر کو چیلنج کر دینا، اللہ کی ڈکری کو ریجیکٹ کر دینا کہ نہیں یہ ہوا کیوں. جیسے کچھ لوگ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی، مدر کی ڈیتھ ہو گئی، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، دین سے بھی دور ہو گئے، نمازیں پڑھنا چھوڑ دی کہ نہیں یہ ہوا کیوں. تو خیر اٹس ویری ڈیفیکلٹ، لیکن یہ کہ اسٹرینتھ پکڑیں. ہمارے نبی کو بہت غم آئے ہیں، بہت دکھ آئے ہیں، ان سے اسٹرینتھ پکڑیں. اگر غم دکھ کوئی بری چیز ہوتی تو انبیاء کو نہ آتا، اس کا مقصد ہے، ٹھیک ہے نا. پھر فرمایا یو آر دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا لارڈ آف دوز ہو آر ہمبل اینڈ ویک اینڈ یو آر مائی لارڈ. پھر فوراً ہی اللہ کو واسطہ دے دیا اللہ کے ناموں کا اور اس ریلیشن کا کہ اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، میرے حال پہ رحم فرما. ایسی دعا اللہ کو بڑی پسند ہے جس میں اللہ کے کوئی نہ کوئی ایٹریبیوٹ کا ذکر ہو کہ اللہ تو غفور و رحیم ہے، اللہ تو راستے کھولنے والا ہے، اللہ تو جبار ہے، تو مسلط کرنے والا ہے،
اللہ تو کن کا کلمہ کہنے والا ہے، میں تیرے کن کا منتظر ہوں، ٹھیک ہے نا. اس طرح کے الفاظ جتنا اسپیسیفک ہوں گے، جتنا اللہ سے ڈیٹیل میں بات کریں گے، اللہ کے ایٹریبیوٹس کا اللہ کو واسطہ دیں گے، اللہ بہت خوش ہوں گے. یہ تو کئی اس پہ واقعات آتے ہیں. ایک واقعہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں، یہ حلیۃ الاولیاء غالباً ایک کتاب ہے، اس میں مینشن ہے، اوتھینٹک واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صحرا میں اکیلا تھا. یہ میرے خیال ابن حجر نے غالباً کوٹ کیا، میں بھی مجھے نام صحیح سے یاد نہیں آ رہا، لیکن اینی وے واقعہ اوتھینٹک ہے. اس شخص کو صحرا میں ڈاکو مل گئے اور وہ بینڈٹس مار دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بڑے خطرناک بینڈٹس تھے. تو وہ جب بینڈٹس نے اسے گھیر لیا تو بینڈٹس نے کہا کہ ہاں جی کیا آخری خواہش ہے، یہ تو تمہیں پتہ ہے مارنا تو ہم نے تمہیں ہے ہی، چیزیں تو تمہاری لے کے. تو اس نے کہا اچھا مجھے نا 2 نفل پڑھنے دو. تو وہ ہنسے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، 2 نفل سے کیا ہوگا. تو آتا ہے واقعہ کہ اس شخص نے سجدے میں جا کے اللہ کو ایسے ناموں سے پکارا اللہ کے کہ فرشتہ، چوتھے آسمان کا فرشتہ روایات میں آتا ہے، وہ زمین پر آیا ایک گھوڑ سوار کا بھیس کر کے. یعنی اللہ نے جب مدد کرنی ہے تو پھر ایسے بھی کر دیتا ہے اللہ، جب کوئی بھی نہیں ہے پھر اللہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ آیا گھوڑ سوار بن کے اور اس نے ان کو فائٹ کیا، ان کی گردن اڑا دی وہ جو بینڈٹس تھے. اس شخص نے پوچھا تو کہاں سے آیا، تو اس نے پورا بتایا کہ میں چوتھے آسمان کا فرشتہ ہوں. جب اللہ کو تیسری بار تم نے اس طرح سے پکارا، بار بار پکارا تھا، جب سجدے میں تیسری بار تم نے اللہ کو اس کے ناموں کے واسطے دیے تو سارے فرشتوں نے دوڑ لگا دی کہ اس کی مدد کے لیے ہم جائیں گے. یعنی اللہ نے الاؤ کر دیا کہ اب کون جاتا ہے، سب نے ریس لگا دی. تو کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے جیت گیا تو میں آ گیا. اب یہ واقعے سے بھی کیا ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ایٹریبیوٹ سے اللہ کو پکارا جائے، ٹھیک ہے، جیسے یہاں پہ واسطہ دیا ہوا ہے. پھر اگین شکوہ ہے، شکایت ہے، شکوہ نہیں کہیں گے، ایک اس سینس کی شکایت ہے کہ اللہ پہ بھروسہ بہت ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ پہ مان بہت ہے. اس لیے یہ الفاظ ہیں کہ ٹو ہوم ڈو یو لیو می ود، اے اللہ کس کے حوالے کرتا ہے مجھے، کس کے لیے جو ہے وہ مجھے میں ویک ہو گیا ہوں. ٹو سم باڈی ہو از اے اسٹرینجر دیٹ ول ٹریٹ می ہارشلی اور ٹو اے کلوز ریلیٹیو ہوم یو ہیو گیون الٹیمیٹ پاور اوور می. اے اللہ کیا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو اسٹرینجرز ہیں، یا تو مجھے ان کے حوالے کرتا ہے جو ریلیٹیو مجھ سے اسٹرانگر ہے. یعنی ابو لہب کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اب وہ چیف ہے بنو ہاشم کا، اور وہ تو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹر ہونے دے گا مکہ میں. تو دیکھیں یہ بات بھی کر دی، اللہ سے کچھ نہیں چھپایا کہ اللہ کیا آپ مجھے ان کے حوالے کر دیں گے. تو دین اگین یہ وہ پہلے والا شکوہ ہے جو کیا جا سکتا ہے، پہلے والی آپ کہہ لیں شکایت ہے جو اللہ تعالیٰ پہ مان کی وجہ سے ہوتی ہے. پھر فرمایا as long as you are not angry with me then nothing else matters. اگین اللہ کو یہ فرما دیا کہ اللہ جب تک تو راضی ہے میرے رب تو کچھ بھی نہیں میٹر کرتا. یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعا کا کرکس یہ ہے کہ اللہ یہ سب کچھ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے تو کیا ایسا تو نہیں کہ آپ مجھ سے ناراض ہو گئے. یہ ہے اصل میں کرکس، ٹھیک ہے نا. یعنی اتنی ہیوملٹی اپنی زندگی میں ہیوملٹی لے کر آئے. ہم لوگ فجر کی نماز مس کر دیتے ہیں، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، نہ استغفار کی، نہ اللہ سے رجوع کیا اللہ معاف کر دے آج فجر کی نماز نکل گئی، کوئی ریگریٹ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. انبیاء کا لیول دیکھیں. حضرت نوح نے کتنے سال دعویٰ کیا؟ 950 سال، دن رات لگے رہے. لوگوں نے ریجیکٹ کیا. سورہ نوح پڑھ لیں، سورہ نوح میں ان کے الفاظ ہیں بے بسی کے حضرت نوح کے کہ اللہ میں نے انہیں رات کو بلایا، دن کو بلایا، میں نے انہیں پیچھے سے بلایا، آگے سے بلایا، کوئی اسٹریٹجی نہیں چھوڑی میں نے. لیکن یہ اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں، یہ اپنے جو ہے وہ لباس کو یوں اوپر لے آتے ہیں موک کرنے کے لیے کہ ہم نہیں سن رہے. تو ساری باتیں کر کے یہ بھی ایک شکایت کا انداز ہے ان اے ویری کیوٹ سینس کہ اللہ میں نے سب کیا ہے، دیکھ لیں ان لوگوں نے مجھے ایسے ٹریٹ کیا ہے. سب باتیں کہہ کے پتہ ہے کیا کہتے ہیں حضرت نوح کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ اس کا جو ہے وہ مجھے پکڑ نہ کیجیے. یہ ہیوملٹی ہو. تو اس لیے اپنے اندر ہیوملٹی لے کر آئیں، ٹھیک ہے نا. بہت کوئی اچھا کام کیا ہے تو اسی ڈر میں رہیں کہ پتہ نہیں ایکسیپٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اللہ سے استغفار کرنا، اللہ کو خشیت والے لوگ پسند ہیں. اور خشیت جتنی آپ خشیت نہ لانی پڑتی ہے، لٹرلی خشیت. میں نے یہاں تک علماء سے سنا ہے کہ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا آپ ایکٹنگ کرنا شروع کر دو کسی بات پہ رونے پہ. اللہ کی کوئی بات سنیے، کیا ہوگا کہ خشیت آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کی عادت بن جائے گی، وہ آتی جائے گی آپ میں. تو یہ ایسے لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں جو ہر کریڈٹ اللہ کو دیں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جائیں، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں وغیرہ وغیرہ. پھر فرمایا except for the fact that your protection from tribulation, your ease and comfort is more easy for me. لیکن اے اللہ
یہ بات درست ہے کہ اگر آپ میرے لیے ایز کریٹ کر دیں گے، کمفرٹ دے دیں گے، تو یہ میرے لیے زیادہ پسند کی چیز ہے. اپنی خواہش بھی بتا دی، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ بندہ مشکل ہی مانگے، بندہ آسانی مانگے، اور آسانی مانگی ہمارے نبی نے. او اللہ, I seek refuge in your face, that is the source of the light that gets rid of the darkness because of which this world is guided. پھر واسطہ دیا اللہ کے فیس کا کہ اللہ تیرا چہرہ، اس سے نور آتا ہے، وہ نور سے تمام ڈارکنس دور ہو جاتی ہے. تو اللہ کو کتنے الفاظ پسند ہیں. And I seek refuge in your face that your anger comes down. It's your right to criticize until you are content. اے اللہ تیرا حق ہے، تو اپنے بندوں کو پنش کرے، کرٹیسائز کرے، جو کرے یہ تیرا حق ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. And there is no power or change except with you and through you. جو ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایکچولی اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اللہ کوئی اسٹرینتھ، کوئی پاور نہیں سوائے تیری طرف سے جو بھی اسٹرینتھ اور پاور آ جائے. اتنی یہ جامع دعا، اتنی خوبصورت دعا ہے. اس کو ہم تھوڑا سا اگر اینالائز کریں، میں آپ کو انشاءاللہ، ایک تو میں نے بتایا کہ شکوے جو دو طرح کے ہوتے ہیں، اس میں کون سے والا جو ہے وہ جائز ہے اور کون سے والا جو ہے وہ ناجائز ہے. دوسری بات، اس دعا کا سارا کرکس یہ ہے کہ انہیں ڈر یہ تھا ہمارے نبی کو کہ کہیں یہ اللہ کی ناراضگی تو نہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ آ جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، سب سے پہلے یہ سوچیں کہ کہیں میں نے اللہ کو ناراض تو نہیں کر. سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے سے تو کوئی غلطی نہیں ہو گئی، کوتاہی تو نہیں ہو گئی. یہ ہے خشیت. ٹھیک ہے، خشیت والا ایٹیٹیوڈ، اس کو اپنی عادت بنا لیں. یہی انبیاء سے بھی ثابت ہوتا ہے. پھر یہ جو اینڈ انہوں نے کیا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر تو ٹریجرز آف جنہ میں سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. دوسرا غم میں اور بہت زیادہ سورو کی حالت میں یہ والا ذکر بہت تقویت دیتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کی ٹرانسلیشن بھی بڑی تقویت دے گی. ٹھیک ہے نا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اے اللہ، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ میری کنڈیشن تب تک چینج نہیں ہوگی جب تک آپ کی طرف سے مجھے ہیلپ نہیں آئے گی. یعنی اپنے آپ کو بندہ فل بے بس شو کرے اور اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے. یہ ہے اللہ پہ کانفیڈنس. ٹھیک ہے نا. ہوتا کیا ہے کہ ہم سب سے شیئر کر کے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ کو، اللہ کی غیرت ہے، اللہ کو شاید برا بھی لگتا ہو کہ دیکھو سب سے شیئر کر کے اب میرے پاس آ گیا. تو ریلائنس تو یہ، کانفیڈنس تو یہ کہ جب حادثہ ہوا ہے سب سے پہلے کہاں شیئر کیا؟ اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے نوٹس لکھا کریں، نوٹ پیڈ لکھا کریں، اللہ سے گفتگو کیا کریں، سارا اپنا دل کھولا کریں اللہ کے آگے. اس کو عادت بنائیں، یہ بہت امپاورنگ چیز ہے. ٹھیک ہے نا. اور یاد رکھیں کہ دیکھیں جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رپلائی کرتا ہے. اللہ کہتا ہے کیا میرا بندہ ایکنالج کر رہا ہے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں؟ تو جا میں نے اسے معاف کیا. سملرلی آپ سوچیں کہ جب انسان غم کی حالت میں ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور فرشتوں کو، میرا ایمان ہے، کہتے ہوں گے کہ یہ دیکھو کتنا اسے مان ہے اپنے رب پہ، ڈائریکٹ میرے پاس آیا. ٹھیک ہے نا. تو پھر اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کہ جو گمان اللہ کے بارے میں ہم کریں گے وہ پھر اسی طرح اللہ پیش آئے گا. ایک بندہ گمان ہی یہ کر رہا ہے کہ نہیں جی میرا مسئلہ کرنا ہی اللہ نے حل ہے، اللہ نے ہی دینا ہے، بس میں نے اللہ سے ہی مانگنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنا بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اگر اونٹ پر بیٹھے ہوئے اور کوئی چیز ان کی اونٹ سے نیچے گر جاتی تھی تو خود اتر کے اٹھاتے تھے. یہ ہمارے نبی کے بارے میں آتا ہے. اور کبھی بھی کسی کو نہیں کہا مجھے اٹھا کے دے دو. یہ توکل کا لیول ہے. ٹھیک ہے نا. مدد مانگنی ہے اللہ سے مانگنی ہے. لیکن یہ کہ ہمارا ایمان اس لیول کا نہیں. تو چلیں شیئرنگ کی جا سکتی ہے، لیکن بہترین یہ ہوگا کہ آپ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہی شیئر کریں. ٹھیک ہے جی. تو اس دعا کے بعد اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ دعا انسٹنٹ قبول ہوئی ہے. اس لیول کی اللہ کی مرسی انسٹنٹ قبول. فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، حکم کریں، بتائیں جی کہ یہ پہاڑوں کے درمیان اس بستی کو کچل دے گا یہ فرشتہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ان کی آل اولاد میں سے کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو شاید اسلام قبول کریں. تو اس کا مطلب انسٹنٹ دعاز قبول ہوتی ہیں. اس میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ انسٹنٹ ریلیف دیتا ہے اگر وہ حق ادا کیا جائے، اللہ کو اس طرح سے پکارا جائے، بالکل آتا ہے انسٹنٹ ریلیف. ٹھیک ہے نا. اس دعا میں بہت ہوپ ہے. انسٹنٹ ریلیف آیا اللہ کے نبی کو. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے رو رہے تھے. یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے کی. ٹھیک ہے نا. اب اس جگہ ایک مسجد ہے، مسجد عدس کہتے ہیں اسے. عدس کون تھا؟ عتبہ اور شیبہ، یہ جو دو بھائی تھے. عتبہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا نا ابو حذیفہ کے والد تھے اور ہند کے والد تھے.
اتبا اور شیبہ اس وقت طائف میں موجود تھے، اس جگہ موجود تھے، اور اتبا اور شیبہ کے وہاں پہ باغات تھے. یہ دونوں بھائی ہیں، اتبا اور شیبہ. اتبا جو ہے یہ جنگ بدر میں مارا گیا تھا، ٹھیک ہے نا. شیبہ یہ میرے خیال مسلمان ہو گئے تھے. اینی تو یہ دونوں نے جب دیکھا کہ ان میں تھوڑی سی سمپتھی آئی، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے بندے کو اس طرح سے انہوں نے مارا ہے، تو تھوڑی سی ظاہر ایفیلیشن ہوتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، تو ان کی غیرت جاگی. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کی مدد کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا، ان کا ایک غلام تھا ادس، کرسچن تھا. ادس کے ہاتھوں انہوں نے کیا کیا کہ انگور کے جو ہے وہ باغات تھے غالباً، وہاں انگور کے کچھ جو ہے وہ وہاں پر بھیجے انہوں نے. تو انگور ظاہر ہے یہ اللہ کا بڑا ایک، آپ کو پتا ہے، نعمت بھی اور بڑا مزے کا فروٹ ہے. اس کو کھانے سے انسٹنٹ گلوکوز لیول بھی آپ ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک ریلیف فوراً آیا کہ دیکھو وہ لوگ مشرک بھی تمہاری جو ہے وہ ہیلپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تھرو انگور بھیجے. تو ادرس جو ہے وہ لش گرین انگور لے کر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپٹ کر لیا. یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ایز کہیں سے آئے تو ایکسیپٹ کر لیں. حالانکہ وہ مشرک تھے، ٹھیک ہے نا، جن کی طرف سے ایز آ رہی تھی تو ایز پسند تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایزینس کو پسند کیا ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں. اوکے. ادس نے جو ہے وہ جب فروٹس دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا. اب جب بسم اللہ انہوں نے کہا تو ادس جو ہے وہ بڑا شوق ہوا اور اس نے کہا یہ کیا فریز ہے، یہ جو آپ نے ابھی کہا یہ کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایسی ایک چیز ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ادس تم کہاں سے ہو، کس علاقے سے ہو؟ تو ادس نے کہا کہ میں نینوا سے ہوں. نینوا اس کا تلفظ ہے NINEVEH. نینوا جو ہے یہ عراق کی ایک سٹی ہے، پرانی سٹی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمائل کیا اور کہا یوسف ابن متا، یعنی ان کی سٹی سے ہو، یوسف ابن متا کی قوم سے ہو، ان کی سٹی سے ہو. یونس ابن متا، حضرت یونس کی بات ہو رہی. حضرت یونس جو ہے وہ نینوا کے علاقے میں آئے تھے. ادس اتنا شوق ہوا اور اس نے کہا کہ یونس کا آپ کو کیسے پتا ہے؟ یہ تو کسی کو نہیں پتا ہے. عربس کو تو یونس کا دور دور تک نہیں پتا، ٹھیک ہے نا. عربس پہ تو کبھی کوئی نبی آیا ہی نہیں، نہ جو ہے اتنا نالج شاید بنی اسرائیل کو بھی نہ ہو، لیکن آپ کو کیسے یونس کا پتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں اور میں ان کا بھائی ہوں اور ہم دونوں اللہ کی طرف سے نبی ہیں. یہ سنتے ہی ادس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک چومنا شروع، فیٹ چومنا شروع کر دیا ادس نے، اور ادس نے کلمہ پڑھ لیا. اور جب یہ سین سارا دیکھا اتبا نے اور شیبہ نے تو اتنا وہ غصے بھی ہوئے، حیران بھی ہوئے کہ ہم نے تو تجھے انگور دے کر بھیجا تھا، تو پاؤں چومنے لگ گیا، تو ایسا تو نے کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ او مائی ماسٹرز، اے میرے ماسٹرز، دیر از نو ون آن ارتھ بیٹر دین دس مین since he is a prophet as he told me things only a prophet can know. اس انسان نے مجھے وہ بات بتائی جو صرف انبیاء کو پتا ہے، جو نبی ہی جان سکتے ہیں. تو ادس نے رائٹ دین جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا. یہ انسٹنٹ ریلیف ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محنت رنگ لائی ہے. اگر اس بستی نے ریجیکٹ کیا ہے تو یہ